بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کس جگہ بھاگنے سے انسان جہنم میں جائے گا؟ کفار سے جنگ کے دوران لشکر سے بھاگنے والا جہنم میں جائے گا۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کس نبی سے تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کے لباس کو سخت ناپسند فرماتے تھے؟ جواب ہے تیز سرخ۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے آپ کی اولاد کی تعداد 40,000 تھی، جن میں پوتے پڑپوتے سب شامل ہیں۔ سوال ہے، کون سا جن تھا جو ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا؟ جواب ہے حامہ بن علیم۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے یا چھوٹے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون تھا؟ جواب ہے ابو لولو فیروز۔ سوال ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب ہے استنبول میں۔ سوال ہے، دعائے خلیل نوید مسیحا کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے، کون سے نبی کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے، وہ کون سا مسلمان سائنسدان ہے جو حرکت زمین کا قائل تھا اور اس نے زمین کی گولائی کو جو حساب لگایا ہے وہ جدید ترین اندازہ کے قریب ترین ہے؟ جواب ہے البیرونی۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کس نبی کے لیے کنوا روٹی لاتا تھا؟
حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اردن کے قریب ایک نالے کے پاس جا کر روپوشی اختیار کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا اللہ پاک نے کھانے پینے کا انتظام اس صورت میں رکھا کہ ایک کوے کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا جو کہ صبح و شام حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے روٹی لاتا تھا۔ سوال ہے کلمہ استغفار کس کلمے کو کہتے ہیں؟ جواب ہے پانچواں کلمہ۔ سوال ہے کس شخصیت کے سر کے بال پیدائشی سفید تھے؟ جواب ہے حضرت عبد المطلب کے سر پر پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب شیبہ پڑا، کیونکہ شیبہ کے معنی ہیں بوڑھا۔ سوال ہے قصر نماز کتنے فاصلے کے سفر پر شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے 48 میل کے فاصلے پر شروع ہوتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنابت کی حالت میں مسجد آنے کی اجازت تھی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پسند کی غذائیں کیا ہیں؟ جواب ہے حلوہ، شہد، سرید، گوشت، چھوہارا اور دودھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاتون کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میری والدہ کے بعد میری ماں ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ سوال ہے پہلی نماز کی امامت کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو بھاری پتھر کے نیچے دبایا تھا؟ جب لبید ابن عاصم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زریق کے کنویں بئر عریض کی تہ میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ جواب ہے حضرت ابو طالب نے۔ سوال ہے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کتنا سامان پیش کیا؟ جواب ہے نصف۔ سوال ہے کن لوگوں کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی؟ جواب ہے شرابی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور کینہ پرور۔ کھانے کے بعد نیند آنا کس چیز کی علامت ہے؟ اچھی صحت کی۔ سلطنت عثمانیہ کا سرکاری مذہب کیا تھا؟ حنفی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں کون سا رنگ پسند تھا؟ جواب ہے سبز اور سفید رنگ۔
سوال ہے، جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ جواب ہے، اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت، مکہ میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کس رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا؟ سیاہ رنگ کا۔ سوال ہے، غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ سوال ہے، غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی تھی؟ جواب ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کون سا کام جس کو کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ گناہوں سے عمر کم ہو جاتی ہے اور عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ نیکی کرنے سے عمر میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس یہودی کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ قرآن مجید کی کتنی سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید کی 4 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر گئے؟ جواب ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، فتح مکہ پر کس کو حکم اذان ملا؟ جواب ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، کون سے صحابی قریش کے پاس گئے تو انہوں نے ان کی سواری اونٹ کو مار ڈالا اور وہ مشکل سے جان بچا کر واپس آئے؟ جواب ہے، خراش بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، غزوہ احد میں کافروں کا سردار کون تھا؟ جواب ہے، ابو سفیان، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ سوال ہے، وہ حج جو جمعہ کے دن پڑھا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے، حج اکبر۔ سوال ہے، خشک سالی کے وقت جب بارش نہ ہو تو کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے، نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ سوال ہے، کون سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟
جواب ہے دو نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب ہے کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام مرض وفات میں کتنے دن مبتلا رہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام 11 دن بیمار رہ کر اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ دجال کون کون سے دعوے کرے گا؟ دجال سب سے پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب روزہ توڑ دیا تھا؟ جواب ہے غزوہ بدر میں۔ سوال ہے سب سے پہلے بیت المال کس خلیفہ نے قائم کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ تین جگہ۔ سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2 مرتبہ۔ کس سورت کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے؟ سورہ رحمان امیر کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن لوگوں پر نبی بنایا گیا اور یہ کہاں آباد تھے؟ قوم سامی پر شام، مصر اور بابل میں آباد تھے، مرکزی علاقہ بابل تھا۔ کون سا خواب دیکھنے والے کی موت قریب ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ وہ رو رہا ہے تو دلیل یہ ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ہے؟ جواب ہے 26 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 12 مرتبہ۔ سوال ہے کلمہ توحید کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے چوتھا کلمہ۔ سوال ہے غزوہ حنین میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 4000۔ سوال ہے کس نبی کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کی امت پر آگ کا عذاب آیا تھا۔ سوال ہے کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر۔
قبر میں آنے والے دو فرشتے منکر اور نکیر کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ کون سے نبی پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑے ہوتے جتنا دوسرے بچے ایک سال میں ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون سے نبی 30 سال تک کافروں کے گھر میں رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کس خاندان سے تھیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام کے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں؟ جواب ہے سراقہ بن مالک کو۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال کون سے سال اور ماہ میں ہوا؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10 سال بعد ماہ شوال میں۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر نبوت کے کون سے سال گئے؟ جواب ہے نبوت کے 5ویں سال۔ سوال ہے، کون سا کھانا ہے جس کا اللہ پاک حساب نہیں لیتا؟ جواب ہے مہمان کے ساتھ کھانا۔ جنت میں کون سی 2 عبادتیں باقی رہیں گی؟ ایمان اور نکاح۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ سوال ہے، اصحاب الایکا کس مذہب کے پیروکار تھے؟ جواب ہے بت پرستی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نسلی اعتبار سے کیا تھے؟ ایرانی۔ انسانوں نے سب سے پہلے کس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا؟ آگ کو۔ روشنی میں آنکھ کی پتلی پھیلتی ہے یا سکڑتی ہے؟ روشنی میں آنکھ کی پتلی سکڑتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان پر تشریف فرما ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہیں۔ گھٹیا انسان کی کیا نشانی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کون سے قبیلے سے تھے؟ بنو غفار سے۔ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے نجات دہندہ۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت تھا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورت میں نازل ہوا؟ سورہ مزمل میں۔ سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں۔